الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سوال نمبر 50 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا جواب صفحہ نمبر 278 پر سوال نمبر 50 ہے۔ یہاں یہ جو سوال ہے اور اس کے بعد کے ایک دو سوالات مزید، ان کا تعلق منہج سے تو ہے ہی، لیکن علم اور طلب علم سے متعلق سلف کا منہج کیا ہے، علم اور طلب علم سے متعلق، یعنی استاذ کیسا ہو، استاذ کسے بنایا جائے، اور ایسے ہی مبتدی طلباء کی کیا ذمہ داری ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، کس سے وابستہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 50 میں پوچھا جا رہا ہے، شاگرد اپنے استاذ کو کیسے نصیحت کرے؟ شاگرد اپنے استاذ کو کیسے نصیحت کرے؟ نصیحت استاذ کرتا ہے شاگرد کو، نہ کہ شاگرد کرتا ہے اپنے استاذ کو۔ اصل یہی ہے کہ استاذ شاگرد کو نصیحت کرے۔ جب شاگردان اور ایسے ہی اساتذہ اہل السنت والجماعت میں سے ہوں، اہل الحدیث ہوں، سلفی ہوں، منہج سلف پر چلنے والے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ نوبت نہیں آتی ہے عام طور پر کہ شاگرد استاذ کو نصیحت کرے۔ تو اسی لیے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، جواب اصل اس کے برعکس ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس کے برعکس، یعنی اصل اس کا الٹا ہے۔ استاذ شاگرد کو نصیحت کرے گا، نہ کہ شاگرد استاذ کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یعنی استاذ شاگرد کو نصیحت کرے کیونکہ استاذ معاملات کو زیادہ جاننے والا اور واقف کار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسائل کو استاذ سمجھتا ہے، نہ کہ طالب علم سمجھتا ہے، یا یوں کہیں کہ طالب علم سے زیادہ استاذ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، غلط ہے۔ تو معاملات کو زیادہ جاننے والا اور واقف کار ہے، جبکہ طالب علم ابھی اپنے استاد سے علم حاصل کر رہا ہے، طالب علم کے مرحلے میں ہے، وہ سیکھ رہا ہے۔ تو وقت سے پہلے کوئی کام کرنا خطرناک ہے۔ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہے، اگر سکھانا شروع کر دے گا، بتانا شروع کر دے گا، تو سب سے پہلی دشواری تو یہ ہے کہ وہ سیکھنا بند کر دے گا، نصیحت قبول کرنا بند کر دے گا، نصیحت لینا بند کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی وہ جب سیکھنے کے مرحلے میں ہے، وہ طالب علم ہے، شاگرد ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس علم کی کمی ہے، علم کی کمزوری ہے، علم کا ثقافہ جو ہونا چاہیے، وسعت جو ہونی چاہیے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ابھی اسے چاہیے کہ وہ جانے، بعد میں نصیحت کرے، ابھی اسے سیکھنا چاہیے۔ اور اگر وہ ابھی نصیحت کرتا ہے اپنے استاذ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل از وقت کر رہا ہے، قبل از وقت ہے، وقت سے پہلے، اور یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ اپنی کم علمی اور اپنی نادانی کے باوجود بھی اپنے استاذ کا استاذ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ انسان کے لیے حد درجہ خطرناک ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کہ طالب علم ابھی اپنے استاد سے علم حاصل کر رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ شاگرد کے سامنے کوئی چیز آئے جسے وہ مخالفت اور غلطی سمجھے، حالانکہ بات ویسی نہ ہو، ہے نا؟ ابھی چونکہ وہ طالب علم ہے، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بات وہ سمجھ رہا ہے کہ غلط ہے، مجھے نصیحت کرنا چاہیے، یہ الٹا ہو، اس کے برعکس ہو، جس کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اور اس بنیاد پر اپنے استاذ کو نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود غلطی پر ہے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نئے کہ اپنے استاذ کو نصیحت کرنا شروع کر دے۔ تو یہ اصل میں شیخ سمجھا رہے ہیں اسی بات کو، وہ مخالفت اور غلطی سمجھے، کوئی چیز آئے جس کو مخالفت اور غلطی سمجھے، حالانکہ بات ویسی نہ ہو۔ لہذا واجب یہ ہے کہ جب شاگرد کو کچھ اشتباہ ہو، یعنی کوئی شبہہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، یا کوئی اشکال پیش آئے، دشواری پیش آ جائے، تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد سے پوچھے،
اس سوال کے جواب میں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی چوک ہو سکتی ہے، کہیں کوئی خطا اس سے ہو سکتی ہے، تو کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کو نہیں سمجھا سکتا یا نصیحت نہیں کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غلطی اگر کہیں ہو رہی ہو، چوک ہو رہی ہو تو اس کو نہ سمجھایا جائے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ استاذ زیادہ صاحب علم ہے، اسے اپنے شاگرد کو نصیحت کرنی چاہیے۔ استاذ کم علم، شاگرد کم علم ہے، اس لیے اسے توقف کرنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو غلطی سمجھ رہا ہو غلطی نہ ہو، صحیح چیز ہو، غلط سمجھ رہا ہو۔ لیکن اگر واقعی کہیں کسی استاذ سے بحیثیت بشر، بحیثیت انسان کوئی چوک ہو رہی ہو، کوئی غلطی ہو رہی ہو، تو یہ جو انداز یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، کیسے اپنے استاذ کو نصیحت کرے، نصیحت کرنے کا جو انداز پوچھا جا رہا ہے، یہ اصل میں درست نہیں ہے۔ نصیحت کرنے کی چیز نہیں ہے یہاں اصل میں اپنے استاذ سے ہونے والی چوک جو بشر اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہو رہی ہے، بس اس غلطی کا ازالہ کرنا، وہ غلطی ختم ہو جائے، وہ چوک ختم ہو جائے، اس کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے نصیحت نہیں چاہیے۔ اس کے لیے وہی انداز اپنانا چاہیے جو شاگرد اور استاذ کا درجہ ہے، جو شاگرد اور استاذ کا درجہ ہے۔ شاگرد کا درجہ ہے اپنے استاذ کے مقابلے میں طالب علم کا، شاگرد کا، متعلم کا، سیکھنے والے کا، اور استاذ کا درجہ شاگرد کے مقابلے میں معلم کا، مربی کا، سکھانے والے کا۔ اس لیے اسی انداز اور اسی دائرے میں رہ کر کے کسی چوک اور کسی غلطی کی اصلاح کی جائے گی۔ اس لیے اصلاح کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ نصیحت کرنا نہیں ہوگا، بلکہ سوال کرنا ہوگا۔ یعنی سوال ہی کر کے طالب علم اور شاگرد بحیثیت طالب علم اور بحیثیت شاگرد ہی رہ کر کے اس ہونے والی چوک اور غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے شیخ کہتے ہیں واجب یہ ہے کہ شاگرد کو کچھ اشتباہ ہو یا کوئی اشکال ہو یعنی مطلب دشواری میں پڑ رہا ہو، یا کوئی اس سے شبہ اسے ہو رہا ہو، پتہ نہیں یہ بات کیسی ہے نہیں ہے، تو ایسی صورت پہ وہ سوال کرے۔ اگر واقعی استاد سے چوک ہو رہی ہوگی تو استاد بیدار ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے اپنی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں شاید کسی چوک سے، کسی غلطی سے کوئی بات ایسی بول رہا تھا جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، تو اصلاح ضرور کی جائے گی، اشکال کو دور کیا جائے گا، شبہ کو دور کیا جائے گا۔ اور واقعی استاد سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی بالکل ہو سکتی ہے، تو اس چوک کو باقی نہیں رکھا جائے گا، لیکن نصیحت نہیں۔ نصیحت بڑے کا کام ہے چھوٹے کو، نہ کہ چھوٹے کا کام ہے بڑے کو۔ اس لیے شاگرد طالب علم اس کی اصلاح بحیثیت طالب علم کرے گا، یعنی سوال کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہاں پر حاشیہ لگا رکھا ہے شیخ نے، اس حاشیے کو بھی ہم پڑھیں گے، ہے نا۔ اس سے پہلے آگے بات مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں ہاں اگر شیخ گمراہ یا منہج سلف کا مخالف ہو تو اس کی شاگردی اختیار کرنا جائز نہیں۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، یعنی گویا استاذی اور شاگردی دونوں کیسی ہونی چاہیے؟ ستھری۔ منہج سلف پر چلنے والا استاذ ہو اور اسی منہج سلف کا طالب علم ہے، اسے چاہیے کہ اپنے استاد سے علم حاصل کرے وہ، لیکن کسی منہج کے مخالف سے، کسی فاسد منہج استاد سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تھوڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی بعد میں، کہ تخصصات کی بنیاد پر ایک آدمی کا منہج درست نہیں ہے، ایک آدمی کا مثال کے طور پر عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن وہ کسی غیر علمی میدان کا ایکسپرٹ، شرعی علوم کے مقابلے میں عقیدے کے معاملے میں مثال کے طور پر وہ فاسد عقیدے کا منہج کا ہے، لیکن عربی زبان کا وہ بہت ماہر ہے، تو اس سے اس صورت میں علم حاصل کرنے کی گنجائش ہے جب عربی زبان و ادب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی استاذ میسر نہ آئے۔ احتیاط ہر صورت میں مطلوب ہے۔ ہمارے پاس مثال کے طور پر ایک استاذ ہے جو عربی زبان و علوم کا بھی استاذ ہے، صحیح عقیدے کا ہے، صحیح منہج کا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنا علم عقیدے منہج کا بھی اور ایسی عربی زبان و ادب کا بھی، لٹریچر کا علم بھی اسی سے حاصل کریں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر وہ اس میں اتنا ماہر نہ ہو جتنا ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں ہمیں کسی غیر منہجی سے منہج کے علاوہ، عقیدے کے علاوہ، فکر کے علاوہ، اصول کے علاوہ صرف اور صرف عربی زبان و ادب سیکھنے کی گنجائش ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں کتاب کی شروع کے سوالات میں
شیخ صالح بن فوزان الفوزان کے سے حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا اور اس کا جواب ہم لوگوں نے پڑھا ہے. ہو سکتا ہے آگے بھی اس طرح کی مزید باتیں آئیں گی، لیکن یہ ایک سرسری بات ہے. اگر کوئی معاملہ بالضبط ہو تو وہ معاملہ سامنے آنے کی صورت میں علماء فیصلہ کریں گے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کی پکڑ ایسی ہے، اس کا رسوخ ایسا ہے، اس کی مقبولیت ایسی ہے، اور اس کا رویہ کیسا ہے. یہ بھی ایک اصول میں ہمارے یہاں بات موجود ہے سلف کے یہاں کہ ایک شخص بدعتی ہے، ایک شخص کیا ہے؟ بدعتی ہے، اور ایک شخص بدعتی ہے اور بدعت کا داعی بھی ہے. تو دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں سلف کے ہاں دونوں میں فرق ہے. اس لیے جس کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے اس کو بالمقابل اس شخص کے جو بدعت بھی ہے اس کے پاس اور بدعت کا داعی بھی ہے، وہ تو پہلے والے کو اخف سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں. اسی لیے بعض محدثین نے بعض ایسے راویوں سے بھی روایت کی ہے جن کے یہاں بدعتیں پائی جاتی تھی. مثال کی طور پر ان کے یہاں خروج پایا جاتا تھا، ان کے یہاں ارجا مرجی تھے، وہ مثال کے طور پر یا قدری تھے، ہے نا. ایسے بعض راویوں سے روایت لی ہے محدثین نے، لیکن ایسے راویان سے روایت لینے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے جرح و تعدیل وغیرہ کی کتابوں میں، وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے یہاں اس طرح کی بدعت پائی جاتی تھی، لیکن اس کا دائرہ وہی تک تھا، اس کی ذات تک تھا، وہ داعیہ نہیں تھا اس کو پھیلائے، اس کو بتائے، ایسا نہیں تھا. اس کے ہاں وہ چیز پائی جاتی تھی لیکن اس کا اثر اس کی ذات سے متجاوز نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے آگے نہیں بڑھتا تھا. تو ایسے بعض راویان سے روایت محدثین نے لی ہے، اور بہرحال یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اصول حدیث کی کتابوں میں یا ایسے ہی جرح و تعدیل کی کتابوں میں کہ بدعتی سے روایت لینے کا کیا حکم ہے، ایسے بدعتی کی گواہی کا مسئلہ کیا ہے وغیرہ. یہ سب باتیں آئیں گی اپنی جگہ پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شیخ گمراہ یا منہج سلف کا مخالف ہو تو اس کی شاگردی اختیار کرنا جائز نہیں. یہ بالکل قاعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے. شاگرد بننا، شاگردی اختیار کرنا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے. کسی صلاحیت کی بنیاد پر جس کا تعلق عقیدے سے، منہج سے، اصول سے نہ ہو، کوئی مسئلہ اس سے لے لینا، عربی زبان کے اندر کوئی مہارت ہے اسے مثال کے طور پر، یا کوئی اور سبجیکٹ ہے اس کے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اس میں اس سے علم لے لینا، اس کی گنجائش ہے، لیکن مستقل شاگردی اختیار کرنا درست نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں لیکن اگر استاذ حق پرست ہو اور اتفاق سے اس سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے جو بشری ہے، انسانی ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ سوال کے ذریعے اسے نصیحت کرو. نصیحت کیسے کریں گے؟ سوال کے ذریعے سے کریں گے. استاذ بن کے نہیں کریں گے، شاگرد ہیں، شاگرد بن کر کے ہی نصیحت کریں گے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اور اس سلسلے میں جیسا کہ یہ طالب علم کا زیور ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں بطور اشارہ بتائی گئی ہیں اور کچھ کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں. آداب المعلم والمتعلم یا آداب المعلمین والمتعلمین، ہے نا، مطلب معلمین کے آداب اور ایسے ہی متعلمین کے آداب. تو اس میں ساری باتیں آئی ہوئی ہیں تفصیل سے کہ اگر استاد سے کوئی چوک یا غلطی ہو رہی ہو اور اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور بالکل اصلاح ہونی چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے، تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ وہ غلطی زائل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوال کے ذریعے سے اصلاح کرے، سوال کے ذریعے سے اصلاح کرے. کہتے ہیں مثال کے طور پر کہو شیخ ایسا کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ ایسا کرنے والے کا کیا؟ کوئی بدعت ہے نا، کوئی غلطی ہے، کوئی چوک ہے، کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے، تو اس سے سوال کیا جائے بحیثیت سائل بن کر کے کہ ایسا کوئی شخص اگر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. شیخ کہتے ہیں اس سے وہ آگاہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ طلب علم کے باب میں ہے نا ایک استاذ کا یا معلم کا درجہ کتنا زیادہ اونچا ہے، کتنا زیادہ اونچا ہے. اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بعض سوالات کی ضمن میں، ورنہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ و سنت کے سلسلے میں سلف امت کے اقوال کے ضمن میں بھی بہت سارے اقوال آئیں گے کہ طلب علم کے لیے، طلب علم سے پہلے عالم کا، استاذ کا انتخاب کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. انتخاب کریں کہ کن سے علم حاصل کیا جائے گا، تو اچھے عالم کا، اچھے استاذ کا انتخاب کرنا یہ پہلا زینہ ہے علم کے حصول کا. اور پھر اس کے بعد اسے علم حاصل کرنے کے
اصول اور آداب کیا ہیں ان کا بھی تذکرہ اس میں آئے گا سلف کے اقوال کی روشنی میں۔ یہاں پر شیخ نے کیا کہا تھا کہ واجب یہ ہے کہ جب شاگرد کو کچھ اشتباہ ہو یا کوئی اشکال پیش آئے تو ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد سے پوچھے، یعنی وہ سوال کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس میں حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں سلف صالحین اپنے اساتذہ و مشائخ کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ سلف صالحین اپنے اساتذہ اور مشائخ یعنی علماء ہے نا کی عزت و تکریم کرتے تھے، ان کا احترام بجا لاتے تھے، ان کا احترام بجا لاتے تھے، احترام ان کا حق جانتے تھے، ایسے ہی ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے، ادب سے پیش آتے تھے، اور یہی واجب ہے، یہی واجب ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ، یہ علم اور علم کی فضیلت کے باب میں واقعی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، جامع بیان العلم و فضلہ۔ صرف اور صرف اس میں استادی شاگردی نہیں بیان کی گئی ہے، یا علم کی فضیلت یوں نہیں کہ اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، طالب علم کے لیے جنت کے راستے کھلتے ہیں اور وغیرہ، مطلب مثال کے طور پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جو احادیث کے اندر فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ علم کے حوالے سے بڑی عظیم الشان باتیں ہیں کہ علم ہے کیا۔ علم تقلید کا نام نہیں ہے، تقلید کو دنیا میں کوئی بھی عالم علم نہیں کہتا ہے، سلف سے خلف تک آج کے دور کی بات نہیں کہتے۔ جب تقلید ہے نا، تقلید کو لوگوں نے مستقل طور پر اپنے لیے خاص کر لیا ہے، طے کر لیا ہے اور تقلید کی راہ پر چلتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، یعنی اس کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن اپنے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں تو کبھی بھی تقلید کو علم نہیں کہا گیا اور مقلد کو کبھی عالم نہیں کہا گیا۔ تو علم کی علم اور ایسے ہی فضل علم، علم کی فضیلت کے بیان کے سلسلے میں علامہ یا امام ابن عبد البر اندلسی قرطبی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بڑی عظیم الشان ہے، اس میں یہ باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، اس کے سارے پہلوؤں پر بہت اچھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور کتاب سلف کے آثار سے بھری ہوئی ہے، سند کے ساتھ سلف کے آثار نقل کیے گئے۔ تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جامع بیان العلم و فضلہ میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، گویا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، یہ ان کے اقوال ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں من حق العالم علیک، آپ کے اوپر عالم کا حق، آپ کے اوپر عالم کا حق، یعنی کیا مطلب؟ استاذ کا حق، صاحب علم کا حق، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس کا حق کیا ہے؟ اذا اتیتہ ان تسلم علیہ خاصہ وعلی القوم عامہ۔ خیر دیکھیں وقت بچے گا، ترجمہ دیکھیں، تم پر عالم کا حق یہ ہے کہ اس کے پاس آؤ تو اسے خصوصی سلام کرو اور بقیہ لوگوں کو عمومی سلام کرو۔ دیکھا آپ نے، یہ مطلب دراصل علم اور اہل علم یا صاحب علم کی ایک فضیلت اور برتری کا پہلو ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آؤ استاذ کے پاس، عالم کے پاس، تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے خصوصی سلام کرو اور عام لوگوں کو، بقیہ لوگوں کو عمومی سلام کرو۔ اس کے سامنے بیٹھو، اس کے سامنے بیٹھو۔ شاگردی جیسے اختیار کی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کو پیش کیا جاتا ہے نا، کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ طلب علم کا بہترین ادب ہے، طلب علم کا بہترین ادب ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کے سامنے بیٹھو، اپنے ہاتھوں سے اشارہ نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اشارہ نہ کرو۔ اشارہ کرنے سے بدگمانی ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات کسی کو بتائی جا رہی ہے، یا میرے بارے میں کوئی شکایت ہے یا کوئی ملاحظہ ہے جس کے بارے میں کسی کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اشارہ نہ کرو، اپنی کنکھیوں سے نہ دیکھو۔ کبھی کیا ہوتا ہے، نگاہوں سے بھی آدمی اشارہ کر دیتا ہے نا، اس آدمی کو اس آدمی کے بارے میں، اس آدمی کو اس آدمی کے بارے میں۔ تو حضرت علی بن ابی طالب اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ اچھا آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی تربیت میں پرورش پانے والے صحابہ کرام ہیں، اور بات حضرت علی کی ہو رہی ہے جو بالکل چھوٹے تھے، صغار صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں شروع سے رہے، پلے بڑھے، کھانا پینا، رہنا سہنا، حتیٰ کہ شادی بیاہ کی بھی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی اور اپنی لاڈلی سے آپ کا نکاح بھی کیا ہے کہ نہیں۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا تھا استاذی اور شاگردی کے معاملے میں یہ نصیحت کرنے لگے؟ یہ دراصل ان اصحاب علم اور صحابہ کرام کی کہہ لیجئے کہ فراست ہے، ان کی دور نگاہی ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں آج تک ہم اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک اس سے نصیحت حاصل کی جاتی رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ کیا کرے، اپنی کنکھیوں سے نہ دیکھو، یہ نہ کہو کہ فلاں نے آپ کے قول کے خلاف بات کہی ہے۔ یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے جو سوشل میڈیا پر پورا محاذ قائم کیے رہتے ہیں اہل علم کے خلاف، اہل علم کے خلاف۔ اب یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ اگر سامنے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا ہے اور ہمیں دور سے علم حاصل کیا ہے، یا آج میڈیا کے وسائل سے علم حاصل کیا ہے، ہم کسی کی کتاب پڑھتے ہیں یا مثال کے طور پر کسی کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کا محاضرہ یا کسی کے سوالات جوابات کا سیشن یا اس کے فتاوے ہم سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا عالم ہے، ہمارا عالم ہے۔ ہم نے دور سے ان بعد دور سے ہم نے شاگردی اختیار کی ہے، مباشر شاگرد نہیں ہے، مباشر یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے ہم نے شاگردی نہیں حاصل کی ہے، لیکن دور سے ہم نے شاگردی حاصل کی ہے۔ اگر اس سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو کیا اس کے خلاف میڈیا پر محاذ قائم کر دیں گے؟ اس کی ساری خدمات کو، اس کے سارے علوم کو، یا ایسے اس کی ساری قربانیوں کو ہم خاک میں ملا دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے؟ یہ ساری چیزیں ادب علم اور اہل علم کے خلاف ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے قول کے خلاف آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ کہو کہ فلاں نے آپ کے قول کے خلاف بات کہی ہے، اس کا کپڑا نہ پکڑو، اس سے سوال میں الحاح و اصرار نہ کرو۔ کپڑا نہ پکڑو یعنی کیا مطلب؟ کبھی سوال پوچھنے کے لیے آدمی اصرار کرتا ہے اور کپڑے پکڑ کر کے روکتا ہے اپنے استاذ کو۔ شیخ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جسے امام ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، اس میں دیکھیے کہ اس کا کپڑا نہ پکڑو یعنی اصرار نہ کرو، اگر وہ اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا تو چھوڑ دو، کسی اور وقت پوچھ لینا، کسی اور وقت اسے کسی مسئلے کا استفسار کرنا ہے تو کر لینا، اس سے سوال میں الحاح و اصرار نہ کرو، کیونکہ اس کی حیثیت تازہ کھجور جیسی ہے جس سے کچھ نہ کچھ تم پر گرتا ہی رہے گا۔ یہ اردو میں اتنا زیادہ مطلب کہہ لیجئے کہ تعبیر نہیں میٹھی ہو سکتی ہے جتنا عربی زبان میں ہوتی ہے۔ عربی میں کیا کہا ہے؟ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ النَّخْلَةِ الْمُرْطِبَةِ لَا يَزَالُ يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ، بالکل تازہ کھجور لگا ہوا ہے کھجور کے اس پیڑ میں، اور اس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چند لمحوں کے بعد، چند سیکنڈوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد بالکل رسیلا تازہ کھجور اس سے گرے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں اہل علم اور سلف کے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حاصل یہی ہے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ کو تو اس سے علم ملتا ہی رہے گا، پھر ملے گا، اگلی مجلس میں ملے گا، اگلی ملاقات میں ملے گا، وقتاً فوقتاً ملتا ہی رہے گا، تو الحاح کیوں کرنا، اصرار کیوں کرنا، کیوں اس کے کپڑے پکڑ کر کے روکنا کہ نہیں بتا کر کے جائیے؟ یہ چیز ہے نا، اس کے اندر بڑی عبرت ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جیسے یہ چیز فزیکلی غیر مناسب ہے، ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی غیر مناسب ہے۔ بعض لوگ مسلسل اصرار کرتے ہیں، کوئی سوال کہیں سے اٹھا کر کے کاپی پیسٹ کر کے لوگ بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس کا جواب دیجئے، 10 منٹ جواب اگر نہیں دیا گیا تو پھر نیچے سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کیا بات ہے جواب نہیں دیا آپ نے؟ اگر نہیں جواب دیا گا تیسری بار کہتے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، چوتھی بار کہے گا عجیب آپ علماء ہیں، آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، آپ لوگ جواب ہی نہیں دیتے۔ اس طرح سے پھر وہ اس کا تیور جو ہے نا بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہیں، کیونکہ آدمی دور سے نہیں جانتا کہ آدمی کس کام میں مشغول ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جو علماء بڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے وہ پوسٹ اٹھا کر کے دیکھتے رہیں کس نے کیا بھیجا ہے۔ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو کس کا اٹھا کر کے دیکھتا رہے گا؟ اور اگر اسی میں مشغول ہو جائے تو آپ کا یا ہمارے سوال کا جواب دے گا کیسے؟ میرے بھائیو، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جو جتنے بڑے علماء ہیں اتنا زیادہ وہ علم اور طلب علم میں آج بھی مشغول رہتے ہیں۔ کتابوں سے ان کا شغف، سلف کے علوم سے ان کا شغف بہت زیادہ ہے، آج بھی وہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں رات جاگتے ہیں۔ اسی لیے
وہ مسائل کا جواب دینے میں توقف کرتے ہیں کہ انہیں جواب دہی کا احساس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انہیں جواب دینا ہے، غلطی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی۔ ظاہر جنہیں اس کا احساس نہیں ہے وہ جیسے بھی جب بھی چاہیں گے ہاں نہیں، جائز ناجائز، حلال حرام کا فتویٰ دیتے رہیں گے۔ تو یہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کا نام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں، اس سے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے میں بعض لوگ جلد بازی میں انما یخشی اللہ پڑھ دیتے ہیں، یہ سراسر الٹا ہو جائے گا معنی۔ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علماء بندوں سے ہی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا العلم خشیت اللہ تعالی، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی سچی جو پہچان بتلائی ہے وہ خشیت بتلائی ہے کہ علماء حقیقت میں وہ ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ علم کے معاملے میں سوالات کے جوابات ہیں، فتاوے ہیں، مسائل ہیں، حلال حرام کا حکم لگانا ہے، کوئی موقف ہے اس کی رہنمائی کرنے میں وہ توقف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس چیز کو کسی بھی صورت میں بدگمانی سے نہ جوڑیں یا بدگمانی نہ کریں، بلکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان بڑے علماء کے یہاں بہرحال اللہ کا ڈر زیادہ ہے، جو جتنا زیادہ بڑا علم والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی لأعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کتنے سائل آیا کرتے تھے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، کتنے واقعات سیرت کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، سامنے سے سائل نے سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، دوبارہ بائیں طرف سے آیا سوال کیا، خاموشی اختیار کی، دائیں طرف سے آیا خاموشی اختیار کی، آپ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے آپ تھے۔ اسی لیے آپ اس بات کے منتظر تھے کہ اس مسئلے کے سلسلے میں مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے گی، جواب آ جائے گا، جبریل امین تشریف لائیں گے، یا وحی الہی کے ذریعے سے کسی اور صورت میں، کسی اور وحی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس مسئلے کا جواب بتا دے گا تو میں سائل کو بلا کر کے اس کا جواب اسے بتا دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین، علماء جو صحیح معنوں میں وارثین ہیں، وہ اسی طریقے پر چلتے ہیں، اور اسی کو وہ دین اور اسی کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم کیا کریں، علم اور اہل علم کا مقام سمجھیں، اور علم کے باب میں اپنے علماء سے، اپنے بڑے علماء سے جو مشغول رہتے ہیں بہت زیادہ، جن کے پاس وقت نہیں ہے، جن کے مشاغل بہت زیادہ ہیں علمی، دعوتی، اور وہ عالمی سطح پر بڑے کام کرتے ہیں، خاص طور پر ان علماء سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے وقتوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ چونکہ مختصر سوال تھا اور سرسری طور پر اس کا جواب اور اس حوالے سے کچھ ہے نا نیچے حاشیے میں وضاحت موجود ہے، اتنی بات کافی ہے، مزید چیزیں آگے آ رہی ہیں، اگلے سوال سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے فائدہ ملے گا، کیونکہ اگلا جو سوال ہے وہ بھی طالب علم سے ہی متعلق ہے۔ یہاں پر یہ جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 51، اس میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے درخواست ہے کہ مبتدی طلبہ کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ مبتدی طلبہ یعنی کیا مطلب؟ ابھی نئے ہیں، آغاز میں ہیں، ابھی بالکل شروعات میں ہیں، ہے نا، چھوٹی کلاس والے جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹی کلاس والے ابھی آغاز میں ہیں بالکل، ایسے مبتدی طلبہ کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ مبتدی طلبہ کو جواب میں کہتے ہیں مبتدی طلبہ کو میری نصیحت یہ ہے کہ ان علماء کی شاگردی اختیار کریں جو اپنے عقیدہ، علم اور خیر خواہی میں معتبر اور قابل اعتماد ہوں۔ یہ 3-4 الفاظ کافی ہیں پہچان کے لیے کہ کن علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔
मुब्तदी तलबा को, इब्तिदाई तलबा को किन से इल्म हासिल करना चाहिए, शागिर्दी किसकी अख्तियार करनी चाहिए। तो एक बात की रहनुमाई शेख ने ये कर दी कि जो मुब्तदी है ना, वो किसे अपना उस्ताद बनाए, किसकी शागिर्दी अख्तियार करे। शेख ने कहा कि अकीदे में मोतबर हों। नंबर एक, उनका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, उनका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। और अकीदा सही मानों में अगर अकीदा दुरुस्त है तो मनहज कभी फासिद नहीं होगा, मनहज कभी फासिद नहीं होगा। और मनहज में फसाद पाया जाएगा तो कभी अकीदा दुरुस्त नहीं मिल सकेगा। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, क्योंकि अकीदा ये बिल्कुल असास है अल्लाह तबारक व तआला के दीन की, और इसी से हमें सारी चीज़ों की रहनुमाई मिल जाएगी। अगर हमारा अकीदा ये है कि पूरी इंसानियत में, पूरी कायनात में अल्लाह की तौहीद के अकीदे के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी हमें बिला कंडीशन इत्तिबा करनी ज़रूरी है, बिला किसी शर्त के मुतलक तौर पर इत्तिबा करनी ज़रूरी है, ये हमारा अकीदा बन जाए, है ना। और फिर इसी के साथ साथ हम ये लाजिमी तौर पर समझेंगे कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, आपके फ़ेल से, आपकी तकरीर से, या आपकी पूरी सीरत से, आपकी सुलह से, आपकी जंग से, आपकी खलवत से, जलवत से, सफ़र से, हज़र से, जो कुछ भी दीन उम्मत को मिला है उसको हासिल करने वाले सबसे पहले आपके साथी हैं। अगर इस पीढ़ी को निकाल दिया जाए तो दीन आगे कैसे बढ़ेगा? दीन को आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? उस कुरान को जो उतरा, सुना गया, किसने सुना? उस सुन्नत को जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख कर लिया गया, सुन कर लिया गया, तकरीर के ज़रिए से, फैसलों के ज़रिए से लिया गया, वो लेने वाले कौन थे? अगर उन्हीं को हम निकाल दें, उन्हीं को गैर मोतबर समझें, या उनकी ज़रूरत ना हम समझें, या उनकी समझ को हम गैर मोतबर समझें, या उनकी समझ के मुताबिक समझना ज़रूरी ना समझें, तो ऐसी सूरत में दीन जो है वो मनमानी हो जाएगा। तो आप भी उसूली तौर पर समझें कि अकीदा सही हो जाए तो फिर आदमी मनहज के फसाद में नहीं पड़ेगा, मनहज के फसाद में नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा इस तरह की ताबीर भी कहीं ना कहीं मुलाहजे में आती है। कभी हम कहते हैं अकीदा तो फलां का दुरुस्त है लेकिन मनहज दुरुस्त नहीं है। सही मानों में ये दोनों चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं। अकीदा अगर दुरुस्त होगा तो मनहज में फसाद नहीं रहना चाहिए। तो अकीदे में दुरुस्ती नहीं है, इसीलिए मनहज का फसाद आया है। मनहज यानी दीन इस्लाम का सोर्स क्या है? दीन इस्लाम का सोर्स क्या है? क्या मर्जा है? दीन कहां से लिया जाए? अकीदा हो, इबादत हो, मामलात हो, सियासत हो, जो भी हो, हलाल हो, हराम हो, निकाह तलाक हो, कारोबार हो, उसे लिया कहां से जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लेना चाहते हैं, लेने के लिए हमें अल्लाह के नबी के सहाबा ही को सुनना देखना पड़ेगा कि उन्होंने ही कुरान करीम को और नबी की सुन्नत को सबसे पहले देखा, सबसे पहले सुना। ताज़ा अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सबसे पहले उनके सामने आया। तो ये अकीदा उसूली बात है कि अगर हम ये बात समझते हैं कि दीन का सोर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो मनहज का फसाद नहीं आना चाहिए। बहरहाल ये एक इशारा, सिर्फ मकसद ये था कि कभी कभी इस तरह की ताबीरात में बारीकियां भी होती हैं कि हम कहें कि अकीदा तो सही है लेकिन मनहज सही नहीं। ये एक सरसरी बात है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो जहां मनहज का फसाद है वो इस बात की दलील है कि अकीदे में भी फसाद है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? इल्म के अंदर भी क्या होना चाहिए? मोतबर होना चाहिए। अकीदे में मोतबर हो, इल्म में मोतबर हो। इल्म का एतबार जाहिर सी बात है। अब यही मसला है कि इल्म मोतबर है या नहीं है, इसका फैसला हम कैसे करेंगे? बात उस्तादी और शागिर्दी की चल रही है। बहुत वाज़ेह सी बात है कि इसका एतबार उसके उस्ताद से किया जाएगा। उस्ताद कौन है, किससे सीखा, किसकी शागिर्दी अख्तियार की, उसी से फैसला हो सकेगा या फैसला करने में आसानी होगी कि शख्स का अकीदा क्या है, इसका मनहज क्या है, इसकी फ़िक्र सलीम है या सलीम नहीं है। ये बात वाज़ेह होगी उसके उस्ताद को देख करके कि वो किसका शागिर्द रहा है।
تو یہ بہت بنیادی چیز ہے. اس حوالے سے مزید باتیں آگے بھی آ رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اور خیر خواہی بہت اہم مسئلہ ہے. الدین النصیحہ ثلاثاً، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ. تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ تو کیا فرمایا؟ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. سب کے لیے خیر خواہی. اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، مسلمانوں کے پیشواؤں کے لیے، مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی. خیر خواہی بھلائی چاہنا. نصح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھلائی چاہنا، اچھا چاہنا، اچھا ہو جائے، بھلا ہو جائے، فائدہ آپ کو حاصل ہو. نقصان نہیں چاہنا بلکہ فائدہ چاہنا. یہ ہے خیر خواہی، بھلائی چاہنا. تو اب آپ دیکھیں کہ ائمۃ المسلمین جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بالکل وہی ہے جو قرآن کریم میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا گیا ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے مراد العلماء والامراء، امراء اور علماء، مسلمانوں کے نظام اور سسٹم کو دیکھنے والے قائدین اور مسلمانوں کے کو علمی اور دینی رہنمائی کرنے والے قائدین. یہ پیشوا ہیں دونوں، جو نظام اور نظام زندگی اور ایسی اقتدار اور سیاست ہے نا، یہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی ولی امر ہیں. اور ان سے پہلے امت کے علماء جو ان کو بھی رہنمائی کرنے والے ہیں کہ انہیں نظام حکومت کیسے چلانا چاہیے، یہ ولی امر ہیں، بلکہ ولی امر سے بھی زیادہ اونچا درجہ ہے ان کا، یا مقدم ہے یوں آپ کہہ سکتے ہیں درجے کے اعتبار سے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے اماموں کے لیے، مسلمانوں کے پیشواؤں کے لیے. یہ پیشوا، یہ ذمہ داران، یہ قائدین اور یہ نگران کون ہیں؟ امت کے علماء ہیں، اور امت کے وہ لوگ ہیں جو اسلامی نظام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا سیاست اور نظام زندگی کو چلاتے ہیں، نظام مملکت کو چلاتے ہیں. یہ دونوں لوگ ہیں. اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی. تو خیر خواہی بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے. اگر کوئی عقیدے کا فاسد یا منہج کا فاسد شخص کسی کو اس لیے مثال کے طور پر اپنی قریب کرتا ہے یا کسی سے اس لیے قریب ہوتا ہے کہ اسے اپنے فاسد عقیدے کی طرف لے آئے، اپنے فاسد منہج کی طرف لے آئے، یا کسی امت کی شخصیت سے جوڑ دے، کسی فرقے سے جوڑ دے، کسی فکر سے جوڑ دے، کسی عقیدے اور نظریے سے جوڑ دے، اگر اس لیے کوئی کسی کے قریب آتا ہے یا کہ کوئی کسی کو قریب کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے بلکہ وہ بد خواہ ہے، برا چاہنے والا ہے. تو یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں، یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں. عقیدے میں اعتبار، ایسے ہی علم میں وہ اعتبار، اور ایسے ہی خیر خواہی میں بھی وہ کیا ہونا چاہیے؟ معتبر ہونا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جو علماء منہج سلف ہیں، جو علماء منہج سلف ہیں، علماء اہل حدیث ہیں یا علماء سنت ہیں عمومی طور پر ہم کہہ لیں، اس دور میں بھی الحمدللہ وہ میرے بھائیوں، خواہ وہ ہمارے ملک وطن عزیز کے اندر ہوں یا وطن عزیز سے باہر کے علماء ہوں، خلیج میں ہوں، سعودی عرب کے ہوں، یا اور دیگر ممالک جو خلیج کے ہیں یا اور دنیا کے دیگر علاقوں میں رہتے ہوں، الحمدللہ جو سلف امت کے منہج پر چلنے والے علماء ہیں وہ امت کے حق میں عقیدے کے اعتبار سے بھی معتبر، ایسے ہی علم کے اعتبار سے بھی معتبر، اور ایسے ہی خیر خواہی کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جو علماء اس وقت الحمدللہ اس وقت بھی موجود ہیں وہ امت کے حق میں ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں، ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں. اور وہ امت کو کسی بھی ایسے موقع پر جو نازک موقع ہو یا کسی کوئی ایشو پھیلا ہوا ہو، کوئی نازلہ آ جائے، ہنگامی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کی باتیں، ان کی رہنمائیاں یا ان کے فیصلے، ان کے فتوے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ معتبر ہوتے ہیں، اور انہی کو ہمیں حرز جان بنانا چاہیے، یعنی اسی کو اپنے گلے لگانا چاہیے، کیونکہ وہ
امت میں عقیدے کے اعتبار سے بھی معتبر ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بہت بلند پایہ ہیں، اور امت کی خیرخواہی کے حوالے سے بھی ان سے زیادہ کوئی خیرخواہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے، وہ فتنوں کے حالات میں اسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء جو ہیں ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس ایک اور خوبی سے آراستہ ہوں کہ وہ دنیا کے حالات، دنیا کے مسائل پر گہری نظر رکھنے والے بھی ہوں۔ تو الحمدللہ جو علماء ہیں وہ سلفی منہج کے علماء اہل الحدیث جو ہیں یا سلف کے منہج پر کام کرنے والے، میدان دعوت کے، میدان خطابت کے یا تصنیف و تالیف کے جو بھی علماء ہمارے ہیں، الحمدللہ وہ امت کے مسائل کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور امت کے اندر جو حالات ہیں عالمی طور پر اس پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر وہ کسی مسئلے کا جواب دینے میں تاخیر کریں، کسی مسئلے کو اگر وہ ڈیلے کریں، یا کسی نازلہ کے موقع پر یعنی ہنگامی پیش آنے والے مسئلے میں اگر توقف کرتے ہیں، تو نہ تو وہ بزدلی ہے، نہ تو وہ لا علمی ہے، اور نہ تو وہ کہہ لیجئے کہ وہ بیداری کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اور امت کے حق میں ذمہ داری کا احساس ہے کہ توقف کر کے جب تک حالات پر اچھی نظر نہ ہو جائے، اور کسی بھی مسئلے کے ما لہ ما علیہ کو، اس کے مثبت کو، اس کے منفی کو، اور اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈے ہیں، سازشیں ہیں، جو راز کی چیزیں ہیں جو عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ جاتے تب تک وہ مسائل میں رہنمائی کرنے سے گریز کرتے ہیں، تاکہ سوال کا جواب دینے میں یا مسائل میں رہنمائی کرنے میں جلد بازی نہ ہو جائے، ورنہ بعد میں آخر ہوتا وہی ہے کہ آدمی کو تراجع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر بحیثیت بشر اور انسان ان سے کوئی غلطی، کوئی چوک ہو جاتی ہے تو وہ رجوع کرنے میں تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ تو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر الحلم والاناہ کا ذکر آیا ہوا ہے، تو یہ بات بہت اہم ہے اس کے اندر کہ کسی بھی معاملے میں سنجیدگی، متانت، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، عجلت، ایموشن اور جذباتیت اور عاطفے کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ دیر صحیح لیکن مسئلہ درست ہونا چاہیے، یہ اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور آپ کا منہج ہے، آپ کے صحابہ کا منہج ہے۔ آخر صحابہ کیوں مسائل کا جواب دینے میں توقف کرتے تھے، اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کرتے تھے، وہ تیسرے بھائی کے حوالے کرتا تھا، اور پھر وہ مسئلہ گھوم کر کے پہلے کے پاس کیوں آ جایا کرتا تھا؟ جیسا کہ ابن ابو لیلہ کی روایت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ادرکت 120 من الصحابہ، میں نے 120 صحابہ کو پایا کہ ان سے مسائل پوچھے جاتے تھے تو وہ اتنا ڈرتے تھے مسائل کا جواب دینے میں کہ وہ اپنے بھائی کو ٹال دیتے تھے، فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے پوچھ لو، مجلس میں وہ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ ہر ایک اپنے سے بڑا دوسرے کو سمجھتا تھا، اس لیے جواب دینے سے توقف کرتا تھا، تاکہ وہ جواب دینے میں اگر کوئی چوک ہوئی تو اس کی ذمہ داری میری گردن پر نہ آ جائے۔ بہرحال تو یہ تین جو الفاظ ہیں نا بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں معتبر ہوں اور قابل اعتبار ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قابل اعتماد ہونے کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ قابل اعتماد ہونے کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ کچھ باتیں تو اصولی ہیں کہ کس کو اسلام کے اندر قابل اعتماد مانا گیا ہے، یا امت کے علماء کس کو قابل اعتماد مانتے ہیں، وہ باتیں نیچے آ رہی ہیں حاشیے میں۔ لیکن کسی بھی دور میں، جیسے یہ دور ہے، تو اس دور میں ہم کیسے طے کریں کہ کون سے قابل اعتماد علماء ہیں، معتمد علماء کون ہیں؟ تو اس کی رہنمائی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حاشیے کے ذریعے سے ہمیں ہو جائے گی کہ ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں معتمد لوگ کون ہیں، قابل اعتماد علماء کون ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری بات سمجھاتے ہیں، مبتدی طلبہ کو نصیحت ہے نا، یہ مبتدی طلبہ کو نصیحت ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہتے ہیں پہلے مختلف فنون کے مختصرات کو، اور یہ سوال کا جواب لمبا ہے، اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ صفحہ نمبر 283 پر ہے، صفحہ نمبر 283 پر کہتے ہیں کہ پہلے کیا کرے، پہلے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ مختلف فنون کے مختصرات کو حفظ کرنا شروع کریں۔ یہ مبتدی طلبہ کو نصیحت ہے جو ابھی طلب علم
طالب علمی شروع کی ہے، علم حاصل کرنا جن لوگوں نے شروع کیا ہے بالکل ابھی، ایسے لوگوں کو نصیحت ہے کہ پہلے انہیں علم کہاں سے شروع کرنا ہے حاصل کرنا؟ مختصرات کو حفظ کرا جائے، حفظ کیا جائے۔ ہر فن کی مختصرات، عقیدہ ہے، عبادت ہے، احکام ہے، مثال کے طور پر ہر فن میں کیا کرنا ہے؟ مختصرات کو ازبر کرنا ہے، یعنی بائی ہارٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد استاذ کی نگرانی میں اس کو سمجھنا ہے۔ یہ مبتدی طلبہ کو نصیحت ہے۔ اب مثال کے طور پر عقیدے میں ہم کو عقیدہ سیکھنا ہے، مبتدی طالب علم ہے، بہت سارے آتے بھی ہیں ساتھی، کہتے ہیں بھئی میں فلاں عقیدے کا تھا، فلاں فرقے میں تھا اور اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں، تو میں عقیدہ سیکھنا چاہتا ہوں، تو کہاں سے شروع کروں؟ تو اس کا ضابطہ کیا ہے؟ عقیدے کے فن میں، عقیدے کے علم میں جو مختصر رسالے، مختصر کتابیں، کتابچے ہے نا، جو چند اوراق پر مشتمل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو یاد کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر الاصول الثلاثہ کو یاد کر لیا جائے، القواعد الاربعہ کو بعد میں یاد کر لیا جائے، ہے نا، مثال کے طور پر ایسی اور بھی کتابیں ہیں۔ پھر آگے بڑھیں گے تو کتاب التوحید ہے، اس کو یاد کر لیا جائے، جیسا کہ عام طور پر عرب دنیا کے اندر، خلیج میں، خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ کے اندر الحمدللہ اسی ضابطے پر علم حاصل کرنے کا سلسلہ عام طور پر چلتا ہے۔ اس کو حفظ المتون کہتے ہیں، متون کو حفظ کرنا۔ اس کا چلن ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ عوامی مجلسوں کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، یا علمی حلقات کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، جو دینی مدارس ہیں جہاں پر علوم شریعت ہی سکھایا جاتا ہے، وہاں پر بھی عام طور پر متون کے حفظ کرنے کرانے کا ماحول برائے نام ہے، بہت کم ہے، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہم قرآن کریم کو ازبر کر لیتے ہیں، کسی بھی موقع پر قرآن کریم کی آیتیں ہمیں یاد ہوتی، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اسے کوٹ کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیر پیش کر دیتے ہیں۔ کتنی آسانی سے ہم کسی مسئلے کا جواب اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث رسول ہمیں یاد ہے، حدیث رسول کو کسی مسئلے میں پڑھ کر کے ہم دلیل پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو شرح ہے اسے پیش کر کے ہم اپنی دلیل کو مؤکد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر عقیدے کے باب میں اور دیگر علوم کے باب میں اگر مختصرات کو یاد کر لیا جائے تو علوم بالکل اکٹھا ہو جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہے، یا مثال کے طور پر اسماء و صفات کے قواعد ہیں، اگر ہم نے اسے بائی ہارٹ کر لیا، ازبر کر لیا اسے، تو ایسی صورت میں اب ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہے نا وہ موجود ہے، اور جب ہم چاہیں گے تو اس کے ایک جملے کو، ایک پیراگراف کو، ایک لائن کو، ایک عبارت کو ہم یوں پڑھ کر کے اس کی ساری باتوں کو ہم فوراً کیا کر لیں گے؟ مستحضر کر لیں گے، یعنی حاضر کر لیں گے، اس کو قریب کر لیں گے، یعنی ذہن میں لے آئیں گے، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں لوگوں کو رہنمائی کر دیں گے کہ اس باب میں سلف امت کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ عام طور پر ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ مسابقات، مسابقوں وغیرہ کے ذریعے سے، کمپٹیشن وغیرہ کے ذریعے سے طلبہ کو بعض متون یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن جو ماحول عرب دنیا کے اندر ہے وہ بہت کم ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، شیخ عبد المحسن القاسم جو مسجد نبوی کے امام ہیں، اس محاذ کو یا اس بیڑے کو بہت بڑے پیمانے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا جو حلقہ ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر، وہاں وہ بیٹھ کر کے باقاعدہ طلبہ کو، جو حفظ المتون کے طلبہ ہیں، حفظ المتون کے طلبہ کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، اور ان سے بستہ بستہ ہے نا، آدھا صفحہ، ایک صفحہ، ایک پیراگراف، دو پیراگراف، اسے باقاعدہ سنتے ہیں۔ متون کو حفظ کرانے کا انہوں نے بہترین حلقہ قائم کر رکھا ہے، اور جو اس طرح سے کسی بھی فن کے مختصرات ہیں، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ مختصرات سے شروع کیا جائے، تو مختصرات جو متون ہیں، فقہ میں، اصول فقہ میں، عربی زبان و قواعد میں، نحو میں، صرف میں، فرائض میں، اور اس کے علاوہ جو مثال کے طور پر عقیدے اور منہج کی بات ہے، تمام فنون پر انہوں نے متون کو اکٹھا کر کے، اس کے اعراب کو، اس کے حرکات کو، زبر زیر کو اچھی طرح سے درست کر کے اس کو باقاعدہ شائع بھی کیا ہے، اور یہ جو سافٹ کاپی جس کو ہم کہتے ہیں PDF، اس میں بھی اسے نشر کیا ہوا ہے۔ ہم طلبہ کو بھی چاہیے کہ ہم یہاں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر ان متون کو یاد کریں، یاد کرتے رہیں، دھیرے دھیرے ایک اچھا خاصا ذخیرہ
میرے بھائیو متون کے حفظ کا بھی ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا. اور متون کو یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آپ کے پاس علم سمٹ کر کے اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ جامع انداز میں متون کو یاد کر لیں گے تو شرح کے ذریعے سے وضاحت کر دیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے من حافظ المتون فقد حاز الفنون. جس نے متون کو یاد کر لیا اس نے سارے فنون کو اپنے قبضے میں کر لیا، حاصل کر لیا. یہ بہت بنیادی طریقہ ہے. بہرحال شیخ مبتدی طلبہ کو، اچھا مبتدی طلبہ کو کیوں کہا؟ کیونکہ ابتدائے طلب میں، طلب علمی کی ابتدا میں چونکہ عمر کم ہوتی ہے اور یادداشت اچھی ہوتی ہے، اور اس کم عمری میں بڑی آسانی کے ساتھ جیسے طالب علم قرآن کو یاد کر لیتا ہے، احادیث کو یاد کر لیتا ہے، ایسے ہی متون کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ یاد کر لیتا ہے، اور آسان ہوتا ہے اس کے لیے یاد کرنا. جبکہ بڑی عمر کے بعد یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے تھوڑا تھوڑا ان کی شرح سیکھیں. ہم ایک تو منہجی سوال کا جواب پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں علم کیسے حاصل کرنا چاہیے. تو متون یاد کریں اور اس کے بعد اپنے اساتذہ سے تھوڑا تھوڑا ان کی شرح سیکھیں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ متن یاد کر لیا اور اس کے بعد شرح کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا ذریعہ اختیار کر لیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. شاگردی ہونی چاہیے. اپنے استاذ کی نگرانی میں بیٹھ کر کے اس متن کی شرح کو پڑھیں. عقیدے کا متن ہو، فرائض کا متن ہو، ہے کہ نہیں، یا ایسے اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، جرح و تعدیل ہو مثال کے طور پر، یا ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. قرات وغیرہ کے جو قواعد ہیں تجوید کے، اس کے متون بھی یاد کر لیے جائیں. جیسا کہ شاطبیہ کے نام سے وہ متن موجود ہے، اشعار میں ہے. وہ بھی متون جو ہے نا، متون بھی دونوں طرح کے ہیں. اکثر تو نثر میں ہیں، اور اس کے بعد کچھ جو ہے متون جو ہیں وہ باقاعدہ اشعار میں بھی ہیں. اور اشعار جب آدمی یاد کر لے گا تو اشعار کا یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کا حفظ مضبوط بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بعض علوم کو نظم میں یعنی اشعار میں ڈھال دیا ہے. مثال کے طور پر ابھی مصطلح کی بات چل رہی تھی اصول حدیث کی، البیقونیہ کے نام سے، المنظومۃ البیقونیہ، 34 اشعار میں اصول حدیث، 34 اشعار میں اصول حدیث کو مصطلح کہتے ہیں. یہی صحیح ضعیف ہے نا، اور ساری جو اصول قواعد ہیں اس کو انہوں نے 34 اشعار میں مختصراً بیان کر دیا ہے. ایسے اور اوپر جائیں گے تو اور زیادہ اشعار میں، اور زیادہ اوپر جائیں گے تو اور اشعار میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے عربی زبان کے قواعد ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ابن مالک کی کتاب ہے، ابن عقیل کی شرح ہے وغیرہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ بہت زیادہ مفید ہیں، اور طالب علم کے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ متن یاد کرنے کی وجہ سے اکٹھا ہو جاتا ہے. متن یاد ہو گیا تو اس کے بعد صرف شرح کی ضرورت ہے. تو متن یاد کریں اور شرح اس کی ہے نا اپنے اساتذہ سے سیکھیں. بالخصوص تعلیمی مدارس اور شریعت کالجز کے مقررہ نصاب کو ازبر کریں. یہ خاص مشورہ ہے، خاص رائے ہے کہ جو دینی مدارس کے اندر جو نصاب ہوتا ہے، سلیبس، اسے یاد کرنا سب سے زیادہ مفید ہے. کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ وہ جو نصاب مدارس کے اندر طے کیا جاتا ہے، اس کو طے کرنے والے یا اس کو تیار کرنے والے، اب آپ اپنے ماحول کو نہ دیکھیں. آج ہمارے جو ہندوستان کے اپنے جو مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر عام طور پر جو کتابیں ہمارے علماء کی ہیں ماضی سے حاضر تک، انہی کتابوں کو یوں اٹھا کر کے ڈال دیا گیا ہے. یہ بات سعودی عرب کے ماحول میں ہو رہی ہے. وہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ صرف عقیدہ ہے. تو عقیدہ پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں ہے نا، اور آگے جائیں گے. پھر اس کے بعد مثال کے طور پر متوسطہ ختم ہو جائے گا، ابتدائیہ ختم ہو جائے، ابتدائیہ کے بعد متوسطہ، متوسطہ کے بعد پھر ثانویہ، ثانویہ کے بعد پھر کلیہ، کلیہ کے بعد پھر ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگری بھی دی جاتی ہے. تو یہ جو شروع والی جو کلاسیں ہیں نا، شروع والی کلاسیں متوسطہ کی، اس سے پہلے ابتدائیہ کی، خاص طور پر ثانویہ کی، ان کلاسوں کے لیے عقیدے کے موضوع پر مثال کے طور پر باقاعدہ کلاس وائز نصاب ایک بہت بڑی کمیٹی نے، بہت بڑی ٹیم نے تیار کیا ہوا ہے. تو اگر اس کو یاد کر لیا جائے تو اس سے زیادہ مفید ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بستہ ایک دم شروع والی کلاس کے لیے اتنا متن ہے، اگلے والی مرحلے میں اس سے کچھ زیادہ، اس کے بعد اس سے کچھ زیادہ، اور زیادہ کے علاوہ جو موضوعات اور جو اس کے سبجیکٹ ہیں، یعنی جو اس کے اجزاء ہیں، اس کو پورے طور پر ان سالوں میں کور کر لیا جاتا ہے. تو اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا.
طلبہ کے لیے زیادہ آسان ہے کہ اپنی اپنی کلاسوں کے متون کو یاد کرتے جائیں، اگلی کلاس میں جائیں تو ان متون کو یاد کریں، اس کے اوپر کی کلاس میں جائیں تو اس کو یاد کر لیں، ایسے یاد کرتے جائیں تو یہ مسئلہ کیا ہوگا، بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ کیونکہ ان مدارس میں تدرج کے ساتھ طے کردہ نصاب میں طالب علم کے لیے بڑا خیر ہے۔ تدرج یعنی وہی بستہ بستہ ہے نا، ہر اگلی کلاس میں اس کے اوپر کا نصاب، اس کے اوپر والی کلاس میں اس سے زیادہ، یعنی سہل تر، اس کے بعد سہل، سہل کے بعد معمولی مشکل، اس کے بعد اور زیادہ مشکل، کلاس وائز اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس کو یاد کرنے سے طالب علم کو بہت اچھا یاد کرنے میں بہت زیادہ خیر ہے، کہتے ہیں طالب علم کے لیے۔ کہتے ہیں اور اگر طالب علم ان نظامی مدارس میں علم حاصل نہ کر رہا ہو، یہ جو بات چل رہی تھی یہ مدارس نظامیہ کی بات چل رہی تھی، جہاں کلاس وائز باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے اور مرحلہ وائز بھی، یعنی بالکل روضۃ الاطفال ہے جس کو ہم نرسری وغیرہ کہتے ہیں، پھر اس کا ابتدائیہ ہے، ابتدائیہ کے بعد متوسطہ ہے، متوسطہ کے بعد ثانویہ ہے، تو کلاس وائز اسی کو نظامی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اگر نظامی تعلیم حاصل کر رہا ہو مدرسے کے اندر تو یہ بات جو آپ کے سامنے کی گئی یہ ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی طالب علم مدرسوں میں علم حاصل نہیں کر رہا ہے، مدرسوں میں علم حاصل نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے، مسجدوں کے اندر بیٹھ رہا ہے، علماء کے علمی حلقات منعقد ہوتے ہیں ان میں حاضر ہوتا ہے، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، عقیدے کا ہے، فقہ کا ہے، مثال کے طور پر ہے کہ نہیں، عربی زبان کا ہے، فرائض کا ہے، ایسے ہی اصول حدیث کا ہے، اصول فقہ کا ہے، اصول تفسیر کا ہے۔ یہ جو حلقات بنے ہوتے ہیں، الگ الگ علماء کے حلقات ہیں، الگ الگ فنون وہ پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ ایک مبتدی طالب علم ہے جو نظامی تعلیم میں نہیں بلکہ ایسے حلقے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ مساجد میں منعقد ہونے والے مشائخ کے دروس میں پابندی سے بیٹھے۔ دیکھ رہے ہیں نا، پابندی سے بیٹھے۔ اچھا، خواہ فقہ کے درس میں یا نحو کے درس میں یا عقیدے وغیرہ کے درس میں، یعنی الگ الگ حلقات ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی بھی درس میں بیٹھے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، علماء کے حلقات کو لازم پکڑ لے، علماء کے حلقات کو لازم پکڑے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرے۔ تو کلاس وائز تو مدرسوں میں نظامی انداز میں، لیکن اگر نظامی انداز میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے، وہ اس علمی حلقات میں پڑھنا چاہتا ہے تو علمی حلقات سے اسے جڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیخ نے یہ رہنمائی نہیں کی ہے، یہاں پر یہ بات کوئی نہیں کہی ہے کہ وہ آن لائن مثال کے طور پر کسی سے بھی وابستہ ہو جائے۔ جو ترکیز کی جا رہی ہے وہ کس چیز پر کی جا رہی ہے کہ شاگردی اختیار کرے، متون کو یاد کرے، شاگردی اختیار کر کے اس کی شرح سیکھے اور یا پھر علمی حلقات میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرے۔ تو یہ مبتدیوں کی بات ہے نا، اس لیے وہ بات نہیں کہی گئی یہاں پر کہ آپ آج تو آن لائن دروس ہوتے ہیں، علماء کے ہوتے ہیں، مشائخ کے ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی وابستہ ہو سکتے ہیں، ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ یہ بات مبتدی طلبہ کے لیے نہیں کہی گئی۔ اس زمانے میں وسائل اتنا نہیں تھے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، آڈیو دروس کا سلسلہ اس وقت بھی چلتا تھا، الحمدللہ کیسٹیں باقاعدہ ملتی تھی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بس ایسے کر لیں اور سنیں، کیونکہ مبتدیوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مبتدی صرف سنتا جائے، ہے نا، اس کی اصلاح کرنے والا کوئی سامنے نہ ہو، اور جو سن رہا ہے اس کو کتنا سمجھ رہا ہے یہ بتانے والا کوئی نہ ہو، تو یہ اس کے لیے پہلے مرحلے میں بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسے گمراہ ہو جانے کا، بھٹک جانے کا، بہک جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ راستہ شیخ صالح فوزان نے اسے نہیں دکھایا۔ آگے دیکھیے، باقاعدہ اس طرح کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا رد بھی کیا ہے مبتدی طلبہ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اور اگر کہتے رہا مسئلہ آج کل کے بعض نوجوانوں کے رویے کا، بعض نوجوانوں کے رویے کا مسئلہ کہ بڑی کتابوں سے شروع کرتے ہیں، بڑی کتابوں سے شروع کرتے ہیں، چھوٹی کتابوں سے نہیں، بڑی کتابوں سے۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر دیکھتا ہے، جبکہ اسے اپنی علمی حیثیت دیکھنی چاہیے۔ میں کسی بھی عمر کا ہوں، لیکن جو علم یا جو فن میرے پاس نہیں ہے، مجھے سیکھنے کے لیے اسے آغاز سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس عمر کا ہوں تو میں کیسے آغاز سے شروع کر سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی جڑوں کو نہیں جانتا ہے
تو پھر بہکنے کا اندیشہ اس کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے کیا کہتے ہیں، رہا مسئلہ آج کے بعد نوجوانوں کے رویے کا کہ بڑی کتابوں سے شروع کرتے ہیں یا ان میں سے کوئی نوجوان کچھ کتابیں خرید کر لاتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر انہیں پڑھتا اور ان کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، شیخ صالح فوزان نے 30-32 سال 35 سال پہلے یہ باتیں کہی۔ اندازہ لگائیے کہ نگاہیں ہمارے علماء کی کتنی دور تک ہیں، کتنی دور تک ہیں، دور نگاہیں ان کی کتنی زیادہ ہے۔ آج شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی یہ باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کتنی قیمتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عام طور پر انحراف، گمراہی یا ایسے ہی پھسل جانے کا، بہک جانے کا مسئلہ ہے، یا بہت سارے بدعت اور اہل بدعت والوں، اہل بدعت کے ان نوجوانوں کے اچک لینے کا مسئلہ ہے، انہیں پھانس لینے کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے اس کی روک تھام کا یہی ذریعہ ہے کہ کیا کرے، وہ آغاز سے علم حاصل کرے، بنیادی کتابوں کو بائی ہارٹ کرے، اس کی شرح سیکھے اپنے اساتذہ سے، شاگردی اختیار کر کے، تو وہ نہیں بہکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ استاد آپ کا کون ہوگا، کس عالم کا انتخاب کریں گے، مشائخ کون ہوں گے، عقیدے میں، ایمان میں معتبر ہوں، علم میں معتبر ہوں، خیرخواہی میں معتبر ہوں، اور ایسے ہی معتمد ہوں، قابل اعتماد علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ یہ بات شیخ نے بیان کی ہے۔ اب یہ دو مسئلے شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ بڑی کتابوں سے شروع کرنا یہ بھی خطرناک ہے۔ بڑی کتابوں سے شروع کرنا کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ جب تک کہ ان کو چھوٹی چیزوں کی معلومات، ایسی بنیادوں کی معلومات نہ ہو تو بڑی سے شروع کرنا خطرناک ہے۔ اور صرف کتابیں خرید کر کے لے آنا، خود پڑھ کے سمجھ لینا، بغیر گھر میں بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسے علم حاصل کرنا نہیں کہتے بلکہ یہ دھوکہ ہے۔ بڑی صراحت کے ساتھ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اسے علم حاصل کرنا کہتے ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے کہ آدمی اس کو کیا سمجھے؟ طلب علم سمجھے۔ طلب علم سمجھنا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ کہتے ہیں اور اسی چیز نے کچھ لوگوں کو اس حد تک، اب اس کے نقصانات بتا رہے ہیں، شاگردی نہیں اختیار کی، کتابیں خرید کر کے لایا، خود ہی اسٹڈی کر لیا، پڑھ لیا، تو خود ہی شاگرد، خود ہی استاذ بن گیا، اپنی جہالت کے دور کرنے کے لیے اپنی جہالت کے استاذ کو لگا دیا، تو نتیجہ جہالت ہی کی شکل میں نکلے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر مبتدی طالب علم ہے اور شروع علم حاصل کرنے کے لیے جو کیا، بڑی کتاب سے کر لیا، چھوٹی کتابوں سے علم حاصل کرنا نہیں شروع کیا، بڑی کتاب، اس کو اپنی مطلب کہہ لیجئے کہ اپنے مقام کے مقابلے میں، اپنی عمر کے مقابلے میں، اپنی حیثیت کے مقابلے میں یہ چھوٹی کتابیں اس کو عیب لگتی ہیں۔ یہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہے پمفلٹ یا یہ پتلی پتلی کتابیں، ان کو کیا پڑھیں گے، ابھی تو سب بچوں کا کام ہے۔ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اس علم میں وہ بھی بچہ ہی ہے۔ جو جس علم کا، میرے بھائیوں، جس علم سے واقف نہیں ہے وہ اس علم میں بچہ ہی ہے، مبتدی ہی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو جس چیز کا علم نہیں ہے وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں مبتدی ہے۔ وہ عمر سے کیا مطلب ہے بتائیے؟ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک شخص اگر 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے تو اس کو کیا سکھائیں گے؟ صحیح بخاری سکھائیں گے؟ فتح الباری لائیں گے؟ کیا سکھائیں گے بھائی اسے؟ شروع تو اسے وہیں سے کرنا ہے نا۔ توحید کیا ہے کہ نہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی الوہیت کا معنی کیا ہے، ربوبیت کا معنی کیا ہے، اور اس کے لیے کون سا سورس ہے؟ وہی الاصول الثلاثہ ہے، القواعد الاربعہ ہے، کتاب التوحید، یہ تو بتائیں گے کہ اس کو ہم کتاب شرح عقیدہ واسطیہ لا کر کے دے دیں گے، شرح عقیدہ تحاویہ لا کر کے دے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ضابطہ یہی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی یہ 50 سال کی عمر ہے میری، تو میں ابھی کیا ایک دم بچوں والی کتاب پڑھوں گا۔ تو یہ بہت نادانی کی بات ہوگی کہ آدمی سمجھے کہ مجھے بڑی کتاب سے شروع کرنا ہے۔ بالکل ابتدا سے ہی ہمیں شروع کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز، خود سے پڑھ کر کے نہیں بلکہ استاد کی شاگردی میں، نگرانی میں۔ نتیجہ کیا ہے اس کا، ان دونوں چیزوں کا؟ خود سے پڑھ کر کے علم حاصل کر لینا یا بڑی کتابوں سے جڑ جانا، چھوٹی کتابوں کو نہیں پڑھنا، چھوٹی کتابوں کو خاطر میں نہیں لانا۔
کہتے ہیں اسی چیز نے کچھ لوگوں کو اس حد تک جری کر دیا ہے کہ وہ علمی مسئلے میں زبان کھولتے ہیں، علمی مسئلے میں جس میں مطلب علم سے باہر نکل کر کے اپنی منمانی کسی رائے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کوئی دنیوی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے دے، اپنی عقل کو داخل کرے، بلکہ وہ کیا ہے؟ علمی مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں جری کر دیا ہے کہ وہ علمی مسئلے میں زبان کھولتے ہیں، بلا علم مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی طلب علم، مبتدی طلبہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا فساد آگے چل کر کے یہ آتا ہے کہ بعض لوگ ان کو فوراً جذبات میں آ کر کے، یا اس کی بھی فلاں شخص جو ہے وہ فلاں عقیدے سے نکلا ہے، یا فلاں شخص نان مسلم تھا، اسلام قبول کیا ہے اور وہ بہت کچھ پڑھ رہا ہے نا، بہت کچھ حاصل کر رہا ہے، اس کو فوراً داعی بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کو کوئی ممبر دے دیتا ہے کہ خطبہ دینا شروع کر دے، اس کو کوئی اسٹیج دے دیتا ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دے۔ بھئی جذبات کا نام تو علم نہیں ہے، وہ قریب آ رہا ہے، قریب آیا ہے، الحمدللہ آیا ہے، علم حاصل کرنے دو، سیکھنے دو، مضبوطی آنے دو، اور اس قابل وہ ہوگا کہ دعوت کے میدان میں وہ باہر آئے اترے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اس کا بھی فیصلہ کر کے اسے وہ حق بھی دیں گے۔ لیکن یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی ابھی تھوڑی سی اصلاح ہوئی اور اس کو ممبر دے دیا، اس کو اسٹیج دے دیا۔ بہت سارے مطلب ریورٹ لوگوں کو جو نئے مسلم ہیں، ابھی کچھ معلومات تھوڑی بہت ہوئی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئی ہیں، تو اب وہ تقریر بھی کریں گے، نصیحت بھی کریں گے، خطبہ بھی دیں گے، درس بھی دیں گے۔ کتنی نادانی کی بات ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور کوئی اور شخص ہے جو کسی اور فرقے میں تھا، کسی بدعت کی راہ پر چلتا تھا، اللہ نے اسے سنت کی راہ دکھائی اور وہ سلف امت کی راہ پر آ گیا، تو ابھی آ کر کے اسے کتنے دن ہوئے ہیں، ابھی کتنی علمی مضبوطی آئی ہے، کتنی گہرائی اس کے اندر ابھی علم کے اعتبار سے آئی ہے۔ اس کا اعتبار نہ کیا جائے، اسے ممبر دے دیا جائے، اسٹیج دے دیا جائے، یہ کس قدر نادانی ہے، کس قدر خطرناک قدم ہے۔ اسے علم کی راہ میں چلنا ہے، ابھی وہ طلب کی مرحلے میں ہے، نہ کہ وہ سکھانے کے مرحلے میں۔ کہتے ہیں کہ بلا علم اللہ کی بابت، بلا علم مسائل میں فتویٰ دیتے ہیں، اور بلا علم اللہ کی بابت زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بولی۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بات بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر زبان درازی کرنا ہے، کیونکہ ان کے علم کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ بنیاد چاہیے، تب اس پر دیوار کھڑی ہوگی، تب اس پر عمارت قائم ہوگی۔ عمارت ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں تو عمارت کہاں سے کھڑی ہوگی؟ اس لیے یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اس لیے علمی حلقات میں علماء کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا ضروری ہے، یعنی گھٹنے موڑ کر بیٹھنا ضروری ہے، اور صبر و تحمل سے کام لینا ناگزیر ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے، وقت لگانا ضروری ہے، تب جا کر کے علم حاصل ہوگا۔ آپ بتائیے جو صبح شام بے اصولی کی چیزیں، بے سر و با باتیں ہے نا کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اسی کو ہے نا صبح شام اس کی سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے تلاوت کرتے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیے وہ کہ ان کا معیار کیا بنا ہوا ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ تبلیغی بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں؟ کتنا وقت لگا ہے، کتنے دن آپ نے وقت لگایا ہے۔ تو آپ گویا کہ معیار ان کے ہاں کیا ہے؟ وقت جتنا زیادہ لگایا ہوگا اتنا معتبر ہوگا وہ۔ اب اس سے قطع نظر کہ وہ کس چیز میں وقت لگا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں اپنے نصاب کے اعتبار سے یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت لگا ہے آپ کا؟ یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا معیار کیا ہے، اب آپ کس لائق ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس لیے پہل وہ صرف اعلان کرنے کے لیے ہی کھڑا کرتے ہیں۔ اعلان کر دو کہ جماعت آئی ہے نا، اور دین کی باتیں ہوں گی، اتنا اسی کی مشق ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کتنی بار نکلا، ایک بار، دو بار ہے نا، سال میں، مہینے میں، اور کتنے سال سے ہے وہ، اس کی بنیاد پر وہ طے کرتے ہیں کہ یہ کس علم کے مقام پر پہنچ چکا ہے یا کس قابل ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ معیار ان لوگوں کے یہاں موجود ہے جہاں بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ صحیح اصولوں کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ اس کا خیال کرنا ہمیں ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، ایک شعر ان کا ہے، وَمَن لَمْ يَذُقْ
ذل التعلم ساعتن تجرع کأس الجہل طول حیاتی. اصولی بات ہے یہ جو ایک شعر میں ڈھال دیا ہے امام شافعی. امام شافعی کے اشعار بھی بہت قیمتی ہیں. امام شافعی کا دیوان ہے اپنا دیوان الامام الشافعی، غضب کے اشعار ہیں. جیسا ان کا شغف تھا سنت سے، اس کی پوری چھاپ ان کے اشعار میں دکھائی دیتی ہے. کہتے ہیں جو تھوڑی دیر شاگردی کی ذلت کا مزہ نہیں چکھے گا وہ عمر بھر جہالت کا کڑوا گھونٹ پیتا رہے گا. تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا افسوس یہ ہے کہ یہ اصول اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، یا اصول کوئی نہیں سمجھتا ہے، تو صبح شام زندگی بھر تانے سننا برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور جڑ کیا ہے؟ یہی جہالت، شاگردی نہ کرنا، اختیار کرنا، استاذ کے سامنے بحیثیت طالب علم نہ بیٹھنا، اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. وہ اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے کہ کتنی چھوٹی بات ہوگی کہ میں استاذ کے سامنے بیٹھوں. اب وہ اپنی دنیا کی ڈگریوں کو آڑے لاتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کی راہ میں. طالب علمی اختیار کرنے سے اس لیے بھاگتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے. کیسے وہ طالب علمی اختیار کرے؟ وہ انجینئر ہے، کیسے وہ طالب علمی اختیار کرے؟ وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ فلاں ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں اتنی اونچی ڈگری کا حامل ہوں، میں کیسے کسی کی شاگردی اختیار کر سکتا ہوں؟ میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. اب اسی کے نتیجے میں وہ زندگی بھر خود جہالت میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر فتوے دیتا ہے، مسائل بتاتا ہے، اور ہر طرف سے تانے بھی سنتا رہتا ہے. لیکن وہ جو طالب علمی اور شاگردی کی ہے نا جو ذلت ہے، یعنی کیا مطلب؟ چھوٹا بن کر کے بیٹھنا، اسے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے لیے صبر و تحمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کیا ہوتا ہے؟ کڑوا گھونٹ پیتا رہتا ہے جہالت کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے اشعار میں یہ بات کہی. بہرحال یہ بات تو، یہ سوال کا جواب تو ہو گیا. اب اس کے بعد جو اس میں جو حاشیہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، بنیادی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسے اگلے سیشن میں پڑھ لیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اصول اور جو نصیحتیں کتاب و سنت کے دائرے میں شیخ صالح فوزان نے ہمیں دی ہیں، خاص طور پر مبتدی طلبہ کو، اللہ تبارک و تعالی ان نصیحتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مبتدی طلبہ سے مراد ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد چھوٹی عمر کا بچہ ہے. عمر چھوٹی ہو یا عمر بڑی ہو، وہ علم میں اسٹارٹ میں آیا ہے یا درمیان میں پہنچ چکا ہے یا منتہی ہو چکا ہے، اس کا اعتبار ہے. کسی بھی عمر میں ہو، لیکن اگر یہ علم دین اور علم شریعت، علم عقیدہ، علم منہج اس کے لیے نیا ہے، یا اس میدان میں اس طلبے اس علم کے حصول میں اگر وہ مبتدی ہے تو اسے مبتدی ہی مانا جائے گا، گرچہ کہ وہ عمر میں زیادہ کیوں نہ ہو. اسی لیے الحمدللہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو توفیق دے تب وہ علم حاصل کرے. وہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ہرگز کوئی عیب کی بات نہیں ہے. شاگردی اختیار کرنا یہ عیب نہیں ہے. علم اور اہل علم کی قیمت اتنی اونچی ہے کہ شاگردی اختیار کرنا سعادت کی بات ہے یہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.